السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایسے ویڈیو کو لایا ہوں خاص طور پہ ان نوجوان اور بزرگوں کے لیے جو نماز تو 5 وقتہ پڑھتے نہیں، جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کچھ ایسے نمازی ہوتے ہیں جو سال بھر میں ایک بار آتے ہیں، وہ بھی عیدین میں۔ عیدین مطلب عید البقرہ، عید میں نماز پڑھنے، مگر سوچتے ہیں جو نماز چھوڑ گئی، کیا نماز کی قضا آپ نے کبھی کوشش کی؟ ہم ادا نہیں کر پا رہے، قضا کیسے بھریں گے؟ یاد رکھیں، جو چھوٹ گئی وہ چھوٹ گئی نہیں ہوگی، اس سے بھی آپ کو بھرپائی کرنی ہوگی، جو نمازیں آپ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آپ نے جب سے پیدائش، جب سے آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی، جو آپ نماز چھوڑیں اس کی بھی بھرپائی، جسے ہم قضا کہتے ہیں، ادا اور قضا کسے کہتے ہیں؟ اب آپ ادھر جان لیجیے کہ ادا اور قضا میں فرق کیا ہے۔ ادا اور قضا میں فرق کیا ہے؟ عبادت کو اس کے وقت مقررہ پر، مطلب اس کا وقت جو جیسے ظہر کا وقت ہے، اور ظہر کے وقت جو مقررہ اسی کو کہتے ہیں کہ ظہر کے وقت میں جس کا جو وقت ہے نماز کا، اس وقت میں نماز کو ادا کر لینے کا نام ادا ہے۔ مطلب ظہر کا وقت ہے، ہم ظہر کے وقت میں نماز کو ادا کر لیے تو یہ ادا ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا، اب اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے، جیسے ہم ظہر کی چھوٹ گئی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا، عصر کا وقت لگ چکا ہے، تو اب ادا نہیں ہوگا، اب نماز قضا کو ادا کرنی ہے۔ اور نماز قضا بھی فرض ہے، جو ہمارے فرض تو فرض ہیں ہی، فرض کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، مگر جو قضا ہو چکی وہ بھی ہم پر فرض ہے ادا کرنا۔ تو نماز ہر حال میں، کسی حال میں معاف نہیں ہے آپ پہ۔ اچھا، اور یہ بھی کن نمازوں کی قضا ضروری ہے؟ کون سی نماز ایسی ہیں؟ کیا ہر نماز کی قضا ہونی چاہیے، یا کچھ نمازیں ہیں جن کی قضا بھرنی ہے؟ جیسے کچھ ہوتے ہیں، میرے بھائی سوال کرتے ہیں کہ سنت کی قضا ہے، نفل کی قضا ہے، کس کی قضا ہے؟ تو آج آپ جان لیجیے کہ کتنی نمازوں کی قضا ہے اور کتنی نمازوں کی قضا نہیں۔ فرض نمازوں کی قضا فرض ہے، میں نے بتایا فرض نماز، جیسے فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت، یہ سب نمازیں فرض ہیں۔ اور ان فرض کی قضا کو ادا کرنا بھی فرض ہے، یعنی فرض نمازوں کی قضا فرض ہے ہر حال میں۔ وطر کی قضا واجب ہے، جو عشاء میں 3 رکعت وطر پڑھی جاتی ہے، رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، وہ وطر کی قضا واجب ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اور فجر کی سنت اگر فرض کے ساتھ قضا ہو، جیسے فجر کا وقت ختم ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جماعت چھوٹ گئی ہے، سنت بھی چھوٹ گئی قضا، اور فرض بھی چھوٹ گئی، تو فرض کے ساتھ قضا ہو، اور زوال سے پہلے، مطلب زوال کا وقت جو ہوتا ہے، زوال سے پہلے پڑھے تو فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھے، مطلب یہ نہیں کہ اب وہ فجر کا وقت ختم ہو گیا، زوال سے پہلے اگر آپ فرض پڑھ کر زوال کے بعد پڑھے تو سنت کی قضا نہیں۔ اگر آپ زوال سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فرض کی قضا بھی پڑھنی ہے اور سنت کی بھی قضا پڑھنی ہے، اور زوال کے بعد پڑھیں تو آپ کو صرف فرض پڑھنا ہے، سنت نہیں قضا کو پڑھنا ہے۔ اور اگر فجر کی فرض نماز اور ظہر یا جمعہ کے پہلے سنتیں قضا ہو گئیں، ظہر اور جمعہ کی پہلی سنتیں جو قضا ہو گئیں، اگر فجر پڑھ لی اور اگر وقت ختم ہو گیا، جمعہ میں یا ظہر میں اگر وقت ختم ہو گیا ہے تو ان سنتوں کی قضا نہیں ہے، تو آپ اسی فرض کی قضا ہی ادا کریں، سنت کی قضا نہیں ہے۔ اور اگر وقت باقی ہے تو پڑھے، اور یہ افضل ہے۔ اگر وقت بچا ہے، ظہر کا وقت بچا، تو آپ سنت بھی پڑھیں اور فرض بھی پڑھیں، یہ افضل ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھنے کے بعد ان کو ہر حال میں آپ کو پڑھنی ہے۔ تو دوستو، نماز کس وقت پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، مگر میرے بھائی نماز کی قضا آپ جان بوجھ کے نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان بوجھ کر سرکشی کرنے والے کو، جان بوجھ کے نمازوں کو ترک کرنے والوں کو بہت بڑی سزا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔
تو لہٰذا آپ نماز کو جان بوجھ کے ترک نہ کریں، نماز کو جان بوجھ کے نہ چھوڑیں۔ یہ نماز صرف نماز نہیں ہے، جس طریقے سے ہمیں جینے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے، جس سے ہمیں جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی جو رب نے دی اس کے بدلے میں کچھ مانگا نہیں۔ رب آپ کے نماز کا محتاج نہیں ہے، رب آپ کے نماز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ آپ رب کے محتاج ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے تو رب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو رب کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اس میں آپ کا فائدہ اور آپ کا نقصان ہے، مگر رب جس کا اگر آپ نماز پڑھیں گے تو رب اچھا صلہ دے گا، نماز کو ترک کریں گے تو رب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کو سزا بھی دے گا۔ تو میرے دوستو، آپ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس میرے بیانات کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی نماز کے فرائض، نماز کے حقائق معلوم ہو اور وہ بھی علم دین سے مغیر ہوں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے اچھی بات سنی میں اور دوسروں تک بتائی، یعنی صدقہ جاریہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ثواب دے گا اور سننے والوں کو بھی دے گا۔